نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، فہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کورس سبق نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج اس سبق میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ اجماع کسے کہتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع اور امت کے اجماع سے ثبوت۔ مسئلہ ختم نبوت پر امت کا سب سے پہلا اجماع کب منعقد ہوا؟ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تواتر سے ثابت ہونا اور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ جل شانہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تحریک ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت از روئے اجماع صحابہ و اجماع امت۔ ختم نبوت کی تحریکیں متحدہ ہندوستان میں انگریز اپنے جور و ستم اور استبدادی حربوں سے جب مسلمانوں کے قلوب کو مغلوب نہ کر سکا تو اس نے ایک کمیشن قائم کیا جس نے پورے ہندوستان کا سروے کیا اور واپس جا کر برطانوی پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کی کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص سے نبوت کا دعویٰ کرایا جائے جو جہاد کو حرام اور انگریز کی اطاعت کو مسلمانوں پر اول الامر کی حیثیت سے فرض قرار دے دے۔ ان دنوں مرزا غلام احمد قادیانی سیالکوٹ ڈی سی آفس میں معمولی درجہ کلرک تھا۔ اردو، عربی اور فارسی اپنے گھر میں پڑھی تھی۔ مختاری کا امتحان دیا مگر ناکام ہو گیا۔ عرض کہ اس کی تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ناقص تھی، چنانچہ اس مقصد کے لیے انگریزی ڈپٹی کمشنر کے توسط سے مسیحی مشن کے ایک اہم اور ذمہ دار شخص نے اس سے ڈی سی آفس میں ملاقات کی۔ گویا یہ انٹرویو تھا مسیحی مشن کا، اور ساتھ ہی یہ فرد انگلینڈ روانہ ہو گیا اور مرزا قادیانی ملازمت چھوڑ کر قادیان پہنچ گیا۔ باپ نے کہا کہ نوکری کی فکر کرو، جواب دیا کہ میں نوکر ہو گیا، اور پھر بغیر مرسل کے پتہ کے منی آرڈرز ملنا شروع ہو گئے۔ مرزا قادیانی مذہبی اختلافات کو ہوا دی، بحث و مباحثہ، اشتہار بازی شروع کر دی۔ یہ تمام تر تفصیل مرزا اپنی کتب میں موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے برطانوی سامراج نے مرزا قادیانی کا کیوں انتخاب کیا؟ اس کا جواب خود مرزائی لٹریچر میں موجود ہے کہ مرزا قادیانی کا خاندان جدی پشتی انگریز کا نمکخوار اور خوشامدی اور مسلمانوں کا غدار تھا۔ مرزا قادیانی کے والد نے 1857 کی جنگ آزادی میں برطانوی سامراج کو 50 گھوڑے بما سازو سامان مہیا کیے اور یوں مسلمانوں کے قتل عام سے اپنے ہاتھ رنگین کر کے انگریز سے انعام میں جائیداد حاصل کی۔ مرزا غلام احمد لکھتا ہے کہ میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر کی خدمات سرکار میں مصروف رہا۔ ستارہ قیصریہ صفحہ نمبر 4 میں اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریز کی تائید اور حمایت میں گزرا، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی اور اشتہار شائع کیے کہ گوشت پوست میں انگریز کی وفاداری اور مسلمانوں سے غداری رچی بسی تھی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اس مقصد کے لیے انگریز کی نظر انتخاب مرزا قادیانی پر پڑی اور اس کی حمایت حاصل کی گئی۔ جن حضرات کی مرزائیت کے لٹریچر پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی ہر بات میں تضاد ہے، لیکن حرمت جہاد اور فرضیت اطاعت انگریز ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں مرزا قادیانی کی کبھی دو رائے نہیں ہوئی
کیونکہ اس کا بنیادی مقصد اور عرض و غایت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گورنمنٹ برطانیہ کا خود کاشتہ پودا قرار دیا۔ سر سید احمد خان مرحوم کی روایت جو اس کے مشہور مجلہ تہذیب الاخلاق میں چھپ چکی ہے کہ خود سر سید احمد خان سے انگریز وائسرائے ہند نے مرزا قادیانی کی امداد اور اعانت کرنے کا کہا۔ بقول ان کے انہوں نے نہ صرف رد کر دیا بلکہ اس منصوبہ کا راز افشاں کر دیا، جس کے نتیجے میں انگریز وائسرائے سر سید احمد خان سے ناراض ہو گئے۔ مرزا قادیانی کے دعویٰ جات پر نظر ڈالیے۔ اس نے بتدریج خادم اسلام، مبلغ اسلام، مجدد، مہدی، مسیح، ذلی نبی، مستقل نبی، انبیاء سے افضل حتیٰ کہ خدائی تک کا دعویٰ کیا۔ یہ سب کچھ ایک طے شدہ منصوبہ، گہری چال اور خطرناک سازش کے تحت کیا گیا۔ قطب عالم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نور ایمانی اور بصیرت وجدانی سے مرزا قادیانی کے دعویٰ سے بہت پہلے پنجاب کے معروف روحانی بزرگ حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ گوڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے حجاز مقدس میں ارشاد فرمایا کہ پنجاب میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے خلاف آپ سے کام لیں گے۔ بیعت و خلافت سے سرفراز فرمایا اور اس فتنہ کے خلاف کام کرنے کی تلقین فرمائی۔ علماء لدھیانہ نے مرزا قادیانی کی گستاخ و بے باک طبیعت کو اس کی ابتدائی تحریروں میں دیکھ کر اس کے خلاف کفر کا فتویٰ سب سے پہلے دیا تھا۔ ان حضرات کا خدشہ صحیح ثابت ہوا اور آگے چل کر پوری امت نے علماء لدھیانہ کے فتویٰ کی تصدیق اور توثیق کی۔ عرضی کہ پوری امت کے اجماع جدوجہد سے مرزائیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی نے بھی اپنی تصانیف میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا پیر مہر علی شاہ گوڑوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید علی الحائری رحمۃ اللہ علیہ سمیت امت کے تمام طبقات کو اپنے سب و شتم کا نشانہ بنایا، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ وہ حضرات یہ وہی حضرات تھے جنہوں نے تحریر اور تقریر اور مناظرہ اور مباہلہ کے میدان میں مرزا قادیانی اور ان کے حواریوں کو چاروں شانے چت کیا اور یوں اپنے فرض کی تکمیل کر کے پوری امت کی طرف سے شکریہ کے مستحق قرار پائے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور امت کے محمدیہ کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ جس طرح کسی بھی مسئلے پر قرآن و حدیث بطور دلیل ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا اجماع یا امت کا اجماع بھی کسی مسئلے پر دلیل ہے۔ اپنے پہلے اجماع کی حقیقت آئیے پہلے اجماع کی حقیقت اور اہمیت دیکھتے ہیں اور پھر عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام کا اجماع اور امت کا اجماع دیکھتے ہیں۔ اجماع کی حقیقت، اللہ جل شانہ نے ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے شمار انعامات دیے ہیں، ان میں سے ایک انعام اجماع امت بھی ہے۔ اجماع کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے حکم پر امت کے علماء مجتہدین اتفاق کر لیں اور تو اس مسئلے پر عمل کرنا بھی اسی طرح واجب ہو جاتا ہے جس طرح قرآن و حدیث پر عمل کرنا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی امت میں موجود نہیں تھی جس کے حکم کو غلطی سے پاک اور اللہ جل شانہ کی طرف سے سمجھا جائے، اس لیے اللہ جل شانہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء مجتہدین کے اجتہاد کو یہ درجہ دیا
کہ ساری امت کے علماء مجتہدین کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے پر متفق ہو جائیں، وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز اللہ جل شانہ کے ہاں بھی ایسی ہی ہے جیسے اس امت کے علماء مجتہدین نے سمجھا ہے۔ اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی، لہٰذا جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کو لازمی پکڑو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3950۔ اصول کی کتابوں میں اجماع امت کی حجت شرعیہ ہونے اور اس کے لوازمات اور شرائط کے بارے میں مفصل بحثیں موجود ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی حجتوں میں قرآن اور حدیث کے بعد تیسرے نمبر پر اجماع کو رکھا گیا، اور جس مسئلے پر صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے تو وہ اسی طرح قطعی اور یقینی ہے جس طرح کسی مسئلے پر قرآن کی آیات قطعی اور یقینی ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اجماع صحابہ حجت قطعیہ ہے، بلکہ اس کا اتباع فرض ہے، بلکہ وہ تمام شرعی حجتوں میں سب سے زیادہ موقع اور سب سے مقدم ہے۔ یہ موقع اس بحث کا نہیں، کیونکہ ایسے مواقع یعنی اصولوں کی کتابوں میں یہ بات اہل علم کے اتفاق سے ثابت ہو چکی، اور اس میں تمام فقہا اور تمام مسلمانوں میں جو واقعی مسلمان ہیں کسی کا اختلاف نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع۔ اسلامی تاریخ میں یہ بات حد تواتر کو پہنچ چکی ہے کہ مسیلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک بڑی جماعت نے اس کے دعوی نبوت کو تسلیم بھی کر لیا۔ ایک دفعہ مسیلمہ کذاب کا ایلچی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسیلمہ کذاب کے دعویٰ کے بارے میں پوچھا، تو ایلچی نے کہا کہ میں مسیلمہ کذاب کو اس کے تمام دعووں میں سچا سمجھتا ہوں۔ تو جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ کچھ عرصہ بعد ایک صحابی نے اس مسیلمہ کذاب کے ایلچی کو ایک مسجد میں دیکھا تو اس کو قتل کروا دیا۔ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اپنے مسیلمہ کا خط پڑھا، اس کے دونوں ایلچیوں سے کہتے سنا، تم دونوں مسیلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان دونوں نے کہا، ہم وہی کہتے ہیں جو مسیلمہ نے کہا ہے، یعنی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ نہ ہوتا کہ سفیر قتل نہ کیے جائیں تو میں تم دونوں کی گردنیں مار دیتا۔ مسیلمہ کذاب کے ایلچی کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کروایا۔ یہ واقعہ درج ذیل روایت میں موجود ہے۔ حضرت حارث بن مضرب سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے پاس آ کر کہا، میرے اور کسی عرب کے بیچ کوئی عداوت و دشمنی نہیں، میں قبیلہ بنو حنیفہ کی ایک مسجد سے گزرا تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسیلمہ پر ایمان لے آئے۔ یہ سن کر عبداللہ بن مسعود نے ان لوگوں کو بلا بھیجا، وہ ان کے پاس لائے گئے تو انہوں نے ابن نواحہ کی علاوہ سب سے توبہ کرنے کو کہا، اور ابن نواحہ سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اگر تو ایلچی نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا، آج تو ایلچی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے قرظہ بن عقاب کو حکم دیا تو انہوں نے بازار میں اس کی گردن مار دی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، جو شخص ابن نواحہ کو دیکھنا چاہے وہ بازار میں جا کر دیکھ لے، وہ مرا پڑا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا، جن میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ بھی تھا۔ صحابہ کرام نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا، لیکن جہاد کرنے سے پہلے اس پر بحث و مباحثہ بھی ہوا کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا جائے یا جہاد نہ کیا جائے۔ جب صحابہ کرام متفق ہو گئے تو پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا گیا، لیکن جب مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا حکم دیا
تو کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ کلمہ گو ہے، اس کے خلاف جہاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام صحابہ کرام نے مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو کفار سمجھ کر کفار کی طرح ان سے جہاد کیا، اور مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کی وجہ صرف اس کا دعوی نبوت تھا، کیونکہ ابن خلدون کے مطابق صحابہ کرام کو اس کی دوسری گناہونی حرکات کا علم اس کے مرنے کے بعد ہوا، اور یہی صحابہ کرام کا عقیدہ ختم نبوت پر اجماع ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر اجماع امت، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہمارے نبی کے بعد نبوت کرنے والا امت کے اجماع سے کافر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بے شک امت نے بالاجماع اس لفظ خاتم النبیین سے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا، اور اس پر اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعویل اور تخصیص نہیں، پس اس کا منکر یقیناً اجماع امت کا منکر ہے۔ علامہ الوسی ختم نبوت پر امت کے اجماع کے بارے میں لکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان مسائل میں سے ہے جس پر کتاب ناطق ہے، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوضاحت بیان کرتی ہے، اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے، پس اس کے خلاف کا مدعی کافر ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو قتل کر دیا جائے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن و حدیث اور اجماع امت کے بحث کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی 99 آیات سے ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم 210 سے زائد احادیث سے ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تواتر سے ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اجماع اور امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے۔ مسئلہ ختم نبوت پر امت کا سب سے پہلا اجماع منعقد ہوا۔ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ جل شانہ نے وعدہ فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔